میں جماعت لے کر دارالعلوم دیوبند گیا. عرب حضرات کی جماعت تھی میرے ساتھ. مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے صدر مفتی. ہمارے حلقے میں آئے, عربوں سے ملاقاتیں کی, پھر بات شروع کی. پہلی بات یہی کی جو میں کہہ رہا ہوں, الدین کلہ ادب. یہاں سے بات شروع ہوئی. مفتی صاحب نے دین سارا کا سارا ادب کرنے کا نام ہے. ہمارے دین میں بے ادبی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. وضو استنجے کے بھی آداب ہیں, وضو استنجے کے بھی آداب ہیں ہمارے یہاں. اللہ کا ادب, اس کے رسول کا ادب, اس کی کتاب کا ادب, مجلس کا ادب, مسجد کا ادب. اس لیے مفتی صاحب نے فرمایا کہ الدین کلہ ادب. بڑی فائدے کی بات ملی. علماء کی صحبت, علماء سے فائدہ اٹھانا, ان کے علوم سے, ان کے عمل سے ایسا نفع ملتا ہے جیسا زمین کو پانی سے نفع ملتا ہے. ہاں, کیونکہ علم تو وہی بتائیں گے اور عمل بھی وہی بتائیں گے. کتاب پڑھ لو تو علم ضرور آئے گا, لیکن عمل کی جگہ خالی رہے گی. اس لیے اللہ کتاب بھی اتارتے ہیں اور رسول بھی بھیجتے ہیں, دونوں. کہ خالی کتاب ہی نہیں کہ معلومات ہو جائیں, لٹریچر ہو جائیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ عمل کی شکل ہونی چاہیے. تو عمل کی شکل, اس کے لیے اللہ تعالیٰ آدمی بھیجتے ہیں اپنا رسول. وہ ہمارا ہی آدمی ہوتا ہے, بنی آدم میں سے ہے. وہ عمل کی شکل تیار کرتا ہے کہ دیکھو یہ حکم ہے, اس کا عمل یہ ہے, اس کے حکم ہے, اس کا عمل یہ ہے. ایک کتاب, ایک انسان, اس کو کہتے ہیں اتباع. وحی کا اتباع کرو. یہ کیسے؟ کہ رسول کی تابعداری سے. رسول بتائیں گے آداب کیا ہے, احکام کیا ہے, منع کیا ہے, صحیح کیا ہے. تو دین ہمارا سارا ادب کرنے کا نام ہے. اور ادب کے معنی تکلفات نہیں ہے, جیسے آج کل تکلفات ہو گئے ہیں. تکلفات کا نام ادب. شکر کے بیٹھ جائیں گے, شکر کے کھڑے ہو جائیں گے. ہاں, اس کو تکلفات کہتے ہیں. ادب تو تعظیم کرنے کا نام ہے, حکم کی تعظیم. عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے, دروازے پر پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے. ممبر سے فرمایا اجلسو, بیٹھ جائیے. دروازے پر پہنچے تھے اور بیٹھ جائیے کان میں پڑا, وہیں بیٹھ گئے. کیوں؟ کہ حکم ہو گیا بیٹھ جائیے, اب چلنے کی جگہ نہیں ہے. دروازے پر بیٹھ گئے. حکم کی تعظیم ہے یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ آدمی دروازے پر بیٹھ گیا ہے میری بات سن کر, تو آپ نے بلا لیا, عبداللہ آگے آ جاؤ. تو آگے آئے. حکم کی تعظیم. اور اس سے آگے ایک دفعہ ایسے ہی ممبر پر بیٹھ کے فرمایا بیٹھ جائیے. تو عبداللہ ابن رواحہ قریب کے محلے میں تھے. قریب مسجد نبی سے محلہ تھا, قریب بنو غنم کا محلہ کہلاتا تھا. مسجد کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی, آواز باہر جاتی تھی. تو انہوں نے محلے میں آواز سنی بیٹھ جائیے, وہیں بیٹھ گئے. وہیں بیٹھ گئے. کیا بات ہوئی؟ کہ حکم آیا بیٹھ جائیے. اللہ کے حکموں کی تعظیم اور تعظیم سے اس پر عمل کرنا. تو وہیں بیٹھ گئے. لوگوں نے حضور سے عرض کیا کہ عبداللہ ابن رواحہ بنو غنم میں تھے, آپ کی آواز سن کر وہیں بیٹھ گئے. آپ نے خوش ہو کر کے
ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت کی رغبت اور زیادہ کرے، بات ماننے کا اور ان کو شوق دے اللہ۔ تو یہ ہمارا کام ہے میرے دوستو، یہ کوئی رسمی چیزیں نہیں ہیں، آداب ہے، احکام ہے، ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ساری کی چیزیں ذمہ داری سے اور امانت داری سے پوری کی جائے گی، تب یہ دین بنے گا۔ اخلاص بھی شرط ہے، اخلاص کے ساتھ کام کریں، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی غرض نہیں ہے، کوئی پوچھے تو کوئی نہ پوچھے تو کام کرنا ہے۔ کہ ہم کو نہیں پوچھا کہ کوئی بات نہیں، نہیں پوچھا تو ہم کام کریں گے۔ صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا ہے، بیعت کی ہے کہ ہم بات سنیں گے اور مانیں گے، جو حکم آئے گا اسے سنیں گے اور مانیں گے۔ کس حال میں؟ کہ ہر حال میں۔ اللہ غریب بنائیں گے تو بھی بات مانیں گے، اللہ مالدار بنائیں گے تو بھی بات مانیں گے، ہمارا جی چاہے گا اور کام بھی ملا تو بھی کام کریں گے اور بات مانیں گے، جی نہیں چاہتا تھا اور کام ذمے میں آیا کہ تو بھی کام کریں گے، بات مانیں گے۔ 4، 5ویں بات، وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى أثرة علينا۔ یہ 5ویں بات کہ کوئی ہم کو آگے کرے تو بھی ہم بات مانیں گے، کوئی ہمیں پیچھے کر دے تو بھی بات مانیں گے، کوئی ہمیں پوچھے تو بھی بات مانیں گے، کوئی ہمیں نہ پوچھے تو بھی بات مانیں گے۔ یہ مخلصین کی اطاعت کہلاتی ہے۔ کس کی؟ مخلصین، اخلاص والوں کی اطاعت، اخلاص والوں کی تابعداری، کہ ہم کو کوئی نہیں پوچھتا کہ کوئی بات نہیں، ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پوچھ موچھ یا نہیں ہے، ہاں باقی تمام کاموں میں پوچھ بھی ہے، موچھ بھی ہے۔ جی ہاں، اس کو خوب یاد رکھیں، یہ پوچھ نہیں پیچھے اور موچھ بھی نہیں۔ جی ہاں، یہ سب کو سننے کے بعد یہ کام تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ کہ حضور نے فرمایا کہ وہی قبول ہوگا جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا۔ اس لیے صحابہ نے کہا کہ ان 5 صورتوں میں ہم بات مان کر کے رہیں گے، بس یہ ہم کو آگے کرے تو، ہم کو پیچھے کرے تو، ہم کو دے تو نہ دے تو، کہ دوسروں کو دیا ہم کو نہیں دیا، پھر کوئی بات نہیں۔ کیوں کہ ہم تو کام کریں گے۔ حضور نے انصار سے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ تمہیں پیچھے کریں گے۔ انصار لوگوں کو آگے کرتے تھے، اپنی حاجت پوری نہیں کرتے تھے، لوگوں کی حاجت پوری کرتے تھے، اپنی راحت چھوڑ دیتے تھے، لوگوں کی راحت دیتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ لیکن فرمایا تمہارے پر ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ تمہیں پیچھے کر دیں گے، اپنے آپ کو آگے کریں گے، ان کی راحتوں کو آگے کریں گے، اپنی ضرورتوں کو آگے کریں گے، تمہیں پیچھے کر دیں گے۔ تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تمہیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ تم صبر کرنا، ایسے دور میں تم صبر کرنا کہ نصرت تم نے کی ہے، ساتھ تم نے دیا ہے، قربانیاں تم نے دی ہے، راستہ تم نے بنایا ہے، سب کو آسرا تم نے دیا ہے، اس کے باوجود لوگ تمہیں پیچھے کریں گے۔ ایسا دور آئے گا۔ یہ ہم کام کرنے والوں کی بات ہے۔
تم کیا کرو گے کہ ان سے لڑنا نہیں ہے، ان سے جھگڑنا نہیں ہے، ان کو شکایت نہیں کرنی ہے، بلکہ تم صبر کرنا، اور تمہارا بدلہ میں حوض کوثر پر اللہ سے قیامت میں دلوا دوں گا. یہ فرمایا کہ تمہارا بدلہ جو ہے وہ حوض کوثر پر اللہ تعالیٰ سے تم کو میں دلا دوں گا. یہ ہدایتیں ہیں، بہت وزنی ہدایت ہے یہ، ہر کام کرنے والے کے لیے، ہر پرانے کے لیے، کہ وہ اپنے کام کا کوئی بدلہ نہ مانگے، کوئی اعزاز نہ مانگے، کوئی مقام نہ مانگے. جو کچھ مانگے وہ کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے. یہ اس کے خلوص کی دلیل ہے، یہ اس کے اخلاص کی دلیل ہے، یہ اس کے آخرت کے طلبگار ہونے کی دلیل ہے. یہ آخرت چاہ رہے تھے. یہ بہت وزنی ہدایتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے، اس لیے ان ہدایتوں کا اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. پھر اتنی خیر ہوگی، اتنی خیر ہوگی کہ دشمنوں کے دلوں میں سے دشمنی نکل جائے گی، وہ ہدایت کا نور ان کے دلوں میں آ جائے گا. یہ ہوگا. کیونکہ یہ کام ہے ہی صبر آزما، صبر کرنے کا کام ہے یہ شوق پورا کرنے کا کام نہیں ہے. دین کے کام شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتے. شوق سے کام نہیں کیا جائے گا، فکر سے کام کیا جائے گا. جیسے قرض دار کو قرض کی فکر ہوتی ہے، میرا قرضہ ہے، مجھے دینا ہے، تاریخ آ گئی ہے، وہ فکر مند ہو جاتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، فکر ہے، بوجھ ہے. ایسے ہی دین کے کام کہ اس کا سہم، اس کا بوجھ ہونا چاہیے. یہ شوق پورا کرنے کا کام یا نمائش کا کام نہیں ہے. اسے نمائش کے طور پر نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو نمایاں بنانے کے لیے بھی نہیں کرنا ہے. اگر نمایاں بنو گے تو پھر اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. وَمَنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي الْأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّهُ شَيْئًا، کہ جس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا یہ فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، کہ اسے کچھ مت سمجھو، اسے کچھ مت سمجھو. شہرت پائیے، شہرت کا کام نہیں ہے، صلاحیت کا کام ہے. اپنی قابلیت کو دین پر لگانا ہے تاکہ اللہ مقبول بناوے. قابل بہت ہیں، مقبول تھوڑے ہیں. قابل بہت لوگ ہیں دنیا میں، لیکن مقبول شاذ، مقبول تھوڑے. تو ہمیں تو مقبول بننا ہے. اس لیے دین کے کام کے شوق سے نہیں کیے جائیں گے. یہ بیان کرنے کا شوق ہے، یہ شوق کا بیان نہیں ہوتا. امت کی خیر خواہی کا بیان ہوتا ہے، امت کو دین سمجھانا ہے، شوق نہیں پورا کرنا ہے. امانت ہے کہ امت کو دین سمجھاؤ، امت کو دین سکھاؤ. وہ لائنیں دوسری ہیں جس میں شوق پورے کیے جاتے ہیں، جن میں اپنے آپ کو نمایاں کیا جاتا ہے. وہ لائنیں دوسری ہے، وہ دنیا میں ہے. ہمارے ہاں تو دین کے کاموں میں کہ اخفاء بہتر ہے اظہار سے. چپ کے صدقہ کرے، چپ کے صدقہ کرے، سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ پڑے. یہ صدقہ ظاہری صدقے سے افضل ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم ظاہر کر کے صدقہ دے دو کہ یہ بھی ٹھیک ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم اپنے صدقے کو چھپاؤ، چپکے سے فقیروں کو دے دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. تو ہر آدمی کا ہر عمل اس کا صدقہ ہے. جیسے مال صدقہ ہے،
ایسا ہر آدمی کا نیک عمل اس کی زندگی کا صدقہ ہے. اس کا جتنا یہ اخفا کر سکتا ہے، ہاں پوشیدہ کر سکتا ہے، یہ اس کے اظہار سے بہتر ہے. اظہار تو ضرورت کے لیے کرنا پڑتا ہے، جیسے فرض نماز جماعت سے پڑھی جائے گی، فرض ہے کہ اظہار کر کے پڑھو تاکہ اور لوگ بھی پڑھیں، ورنہ کہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو.